تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر بھٹی اور آج ہمارے ساتھ ہیں ینگ لیڈر ہیں پی ٹی آئی سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. سابقہ منسٹر جناب نسیم شاہ صاحب کے بیٹے سلمان شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بھائی کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. جی ٹھیک ٹھاک ہوں. شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے موقع دیا. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سلمان بھائی الحمدللہ. سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ ہسٹری اور ایجوکیشن کے متعلق تھوڑا سا بتائیں. پبلک پوچھتی ہے کہ ابھی آپ آئے ہیں پولیٹیکلی خود ابھر کے ایک مطلب اسکرین پہ, تو اس حوالے سے ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ. میں پہلے ایچ ایس این میں تھا. جی میں نے میٹرک ایچ ایس این سے کیا, اور بلکہ مجھے پوزیشن تھی میری ایچ ایس این میں, اور اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج چلا گیا اوپن میرٹ پہ. میں نے وہاں سے گریجویشن کی. پھر میں انگلینڈ چلا گیا مینچسٹر بی ایس سی کرنے, بزنس اسٹڈیز اس میں کارپوریٹ لاء میں. دیٹ از وے بیک 99 میں. بڑی پرانی بات ہو گئی ہے. تو ایجوکیشن کا میں جی سارا کریڈٹ اپنی والدہ کو دیتا ہوں, کیونکہ وہ ایف ایس سی گولڈ میڈلسٹ تھیں, بی ایس سی میں گولڈ میڈل تھا ان کا, ایم ایس سی میں گولڈ میڈل تھا, ایم فل میں گولڈ میڈل تھا, اور یو کے سے بھی گولڈ میڈل لیا انہوں نے. تو انہوں نے بہت فوکس کر کے ہم سارے بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں نسبتاً اس میں کوئی بہتر انسان بن گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کوئی اعلیٰ ہستی ہوں, اللہ معاف کرے, میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انسان میری تعلیم نے بنایا تھا. والدہ سلمان بھائی ابھی ایک چیز تو یہ بتائیے گا, آپ کی ابھی تک کرنٹ ایج کیا چل رہی ہے, اور لاسٹ ڈگری کیا تھی آپ کے پاس, جو مین ڈگری تھی, کہ آیا کہ پولیٹیکلی کوئی ڈگری تھی اس وجہ سے شوق پیدا ہوا ہے یا حادثاتی طور پہ؟ میں جی آل بی 44 آن دا 5th of April. میں اپنی ایج اس لیے نہیں چھپا سکتا کہ میں 79 میں پیدا ہوا تھا, اور جس رات بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی اس رات میں پیدا ہوا تھا. تو اب ان کی 44ویں برسی آ رہی ہے, میں 44 کا ہو جاؤں گا اپریل میں, اگر زندگی رہی تب تک تو. اور میری ایجوکیشن بزنس کی ہے. پالیٹکس کا میں آپ کو بتاؤں, میں شاید جنوبی پنجاب کا واحد پولیٹیکل فیملی کا لڑکا ہوں جس کے والد نے شدید ریزنٹمنٹ شو کی کہ تمہیں میں نے سیاست میں نہیں آنے دینا. ہر آپ کو پتہ ہے ادھر اگر کوئی ایک دفعہ چیئرمین یونین کونسل بھی بن جائے نا, وہ بھی اپنے بچوں کو لے آتا ہے. میرے والد کا پرنسپل سٹانس یہ تھا کہ یہ بڑا گندا کام ہے, تم اس میں مت آؤ, تم لاہور رہو, کام کرو, اپنا مطلب ایک نارمل زندگی گزارو. لیکن میں جب برے والا آتا تھا, جو میں اپنے ابو کو دیکھتا تھا, اس ایج میں بھی لوگوں میں انوالوڈ ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اتنے زیادہ پبلک ڈیووٹیڈ تھے. تو ان کے دوستوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ یار تم اپنے والد کی یہ ساری محنت کو ضائع نہ کرو. اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی اور بھائی ہوتا میں ابھی بھی یہ کام نہ کرتا. اس میں 10-15 سال پہلے جب پی ٹی آئی بنی ہے, میری والدہ نے ظفر علی روڈ پہ پی ٹی آئی کا آفس تھا, تو ہمیں بتائے بغیر میری فیملی کی خواتین نے جا کے پی ٹی آئی کی ممبرشپ لی. تو ابو میرے مسلم لیگ میں تھے, تو مجھے خان صاحب کا بہت, اب اللہ نے مجھے موقع دے دیا, چاہے وہ حادثاتی ہو کہ ہماری آپس میں اختلاف پڑ گئے فیملی میں چچا کے, اور جب وہ ہم علیحدہ ہوئے تو میرے لیے میدان کھل گیا. میں آج سے لوگ یہ کہتے ہیں رجیم چینج, میں جب حمزہ صاحب اور شہباز صاحب آئے ہیں نا پاور میں, اس وقت میں عمر چیمہ کے گھر جا کے کہا جی چیمہ صاحب میں اب خان صاحب کے ساتھ ہوں, میری جوائننگ کروایا. سلمان بھائی آپ بتا رہے ہیں آپ کے والد آپ کو کہتے رہے ہیں کہ یار یہ شعبہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی وہ 40 سال تک سیاست کرتے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جب بندہ اس کام میں انوالو ہو جاتا ہے, آپ کی ایک تو فیملی لائف ختم ہو جاتی ہے, آپ چھوڑنا بھی چاہو پھر آپ لوگوں میں اتنا انوالو ہو جاتے ہو کہ پھر آپ کو, اب جب ہم یہاں سے لاہور جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے, تو ہمیں بڑا ڈفرینٹ ماحول ملتا ہے. اب ہمیں بھی وہاں پہ نارمل لائف میں گھر میں یا بزنس میں وہ اب ہمارا دھیان ہی, ہمیں اب یہاں کی یہ سیاست بڑی ایڈکٹیو چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کرنے میں جو پلیجر ہے نا, کہ اگر میں کسی کو کوئی فائدہ دوں تو یہ واقعی بڑی اچھی فیل آ سکتے ہیں. اگر میں اپنی نیکسٹ جنریشن کو ایجوکیشن دینا چاہوں تو شاید میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں پورے وہاڑی میں اسکول بنا لوں, لیکن اگر مجھے اللہ تعالیٰ کسی مقام پہ پہنچا دے تو میں قانونی طور پہ یا آئینی طور پہ یا کانسٹیٹیوشنلی ہم کو ایجوکیشن کا سسٹم بہتر کرنے میں شاید اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں نا. تو اس وجہ سے پھر بندہ پھر اس کام میں جب پڑ جائے تو پھر اثاثوں کے بارے میں بتائیے گا. میری ایج 20 ایئرز ہے, اور ہم جب سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ اس کو اپر کلاس کہہ لیں یا لیڈ کلاس کہہ لیں, سیاست میں آنے سے پہلے بھی اسی طرح تھی زندگی, یا آپ کا لائف سٹائل کیسے چینج ہو جاتا ہے پولیٹیکلی آنے میں؟
میں جی آپ کو بتاؤں، میں سیاست میں 2018 میں پہلا الیکشن آزاد لڑا تھا، ٹھیک ہو گیا نا جی. تو جب میں الیکشن میں گیا نا، میں تب بھی لاہور میں، جس گھر میں رہتا ہوں لاہور کی بڑی قیمتی، آپ جسے کہتے ہیں انگلش میں پوش سوسائٹی کی جگہ، وہ میرے والدہ کے نام گھر ہے اور 15-20 سال سے ہے. اور میں تب بھی پورش گاڑیاں چلا رہا تھا. اور یہ مطلب میرا ذاتی سیاست میں آنے سے پہلے لائف سٹائل شاید زیادہ بہتر ہو، آنے کے بعد تو میرے خاصی رقبے شقبے میں نے بیچ دی ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں کرونا بھی تھا، بزنس میں بھی نقصان ہوا. لیکن الحمدللہ سارے بہاڑی کو پتہ ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا مجھے وراثت میں جائیداد ملی. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے، میرا کوئی مخالف بھی سیاسی پورے بہاڑی میں یہ اگر کہہ دے کہ انہوں نے سیاسی کرپشن کی ہے ان کی فیملی نے، تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ جی میں الیکشن نہیں کنٹیسٹ کروں گا. میرا کوئی اوپوننٹ آ کے کہہ دے تو میرے جو ہے وہ میرے ٹیکس ریٹرنز میں لکھا ہے، جو چیز میں خریدتا ہوں وہ سب سے پہلے اپنے نام کراتا ہوں. اگر مجھے ہو کہ میرا پیسہ جسٹیفائی نہیں کرتا میری انکم کو، تو میں کبھی چیز اپنے نام نہ رکھوں. گھر میرے والد کا نام ہوتا ہے، گاڑی میرے نام ہوتی ہے، بزنس میرے نام ہوتا ہے، وہ ہماری ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے، ایوری تھنگ. سلمان بھائی، خان صاحب کا نظریہ ہے اور وہ اکثر ایک اس کو کہہ لیں مین پوائنٹ رکھتے ہیں اپنا، کہ جن لوگوں کا پیسہ باہر ہوگا میں اس کو اپنی پارٹی میں آیا کہ جگہ بھی نہیں دیتا، اگر ہے تو میں ان کو ٹکٹ کے لیے اہل نہیں سمجھتا. آپ کے ایک ہی صاحبزادے ہیں، آپ نے ملک سے باہر بھیجا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا؟ پہلی بات یہ جی، میری شادی کو تقریباً 21 سال ہو گئے. میری شادی برٹش نیشنل سے ہوئی ہے، اور میں شاید واحد پاکستانی ہوں یا ون آف دوز جو 21 سال سے برٹش خاتون سے شادی ہوئی ہے، اور آج تک میں نے برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا ریزیڈنسی کارڈ، اس کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا. ہر پاسپورٹ پہ ہوں کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں جانے کی. بیٹا اس لیے میں نے باہر بھیجا کیونکہ میں جب انگلینڈ پڑھنے گیا تھا نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑا سا میں بہتر انسان بن گیا وہ وہاں کی ٹریننگ سے بن گیا، کہ اپنے کپڑے خود استری کرنا آ گئے تھوڑا. تو بیٹے کو میں نے صرف پڑھنے کے لیے بھیجا 3 سال، خیر سے اللہ اس کو زندگی دے. وہ جب ایجوکیشن پوری، وہ بھی برٹش سٹیزن ہے، لیکن میں نے اسے کہا تو نے واپس پاکستان آنا بیٹا. اور جتنے میں نے اس کی یونیورسٹی کو پیسے بھیجے ہیں وہ سارے میں نے اپنے بینک کے تھرو بھیجے. میرے پاس ساروں کی رسیدیں پڑیں، جبکہ میں اگر کسی اور چینل کے تھرو بھیجنا چاہتا ہوں مجھے شاید 5-10 روپے کم، جیسے لوگ 1-1 روپے پیچھے. میں نے سارے پیسے اپنے جہاں میں رہتا ہوں اس کی جو بینک ہے میرے ایریا میں، سارے وہاں سے بھیجے. اور وہ پڑھنے گئے، پڑھ کے واپس آ جائے گا. ایکٹر ہیں پاکستان کی صبا قمر، آپ کا کوئی اس کے ساتھ فیئر تھا، کوئی میرج سرمنی ہوئی تھی، اس طرح کا بہت سارے لوگوں کے پاس یہ کویشچن ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں جی اصل بات پرابلم پتہ کیا آ جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری شکل بہت اچھی ہے یا کوئی ایسا چکر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. میں نے صبا قمر کو آج تک اصل میں دیکھا بھی نہیں. ہاں جب یہ میں نے 2013 میں نا، یہ ہمارے بورے والا کے سیاسی فیملیوں نے کچھ یہ شوشہ چھوڑا تھا، اس کے بعد میں نے گوگل شوگل پہ دیکھا کہ ہے کون، میں دیکھ تو لوں. تو میری ایک ہی شادی ہوئی ہے جی، اور الحمدللہ وہی چل رہی ہے، اللہ ایسے ہی چلائی رکھے. 21 سال تو میری شادی کو ہو گئے. بیٹا میرا 20 سال کا ہو جائے گا اس سال، ماشاءاللہ، اللہ اسے صحت دے. تو میں نے اس عورت کو کبھی ریئل لائف میں ایسے آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھا بھی نہیں، نہ کبھی میں نے ڈرامے دیکھے پاکستانی، نہ فلمیں دیکھی کہ میں ایکٹر سے پہلے پسند کروں ٹی وی پہ ان کے پیچھے بھاگوں. میں ٹائم ہی نہیں ان کاموں کا. برے والا ٹیکسٹائل مل ہوتی تھی، پورے ایشیا میں ایک نمبر 2 پہ ہے، لیکن بند ہے. سننے میں آتا ہے، ابھی تک آ رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا کوئی اس میں رول تھا کہ اس کو بند کروانے میں یا سم ہاؤ اس طرح کا، اس کے بارے میں آپ کیا؟ نہیں جی، کوئی لینا دینا دور دور تک نہیں ہے. وہ داؤد صاحب کی مل ہے، نہ ہم لوگوں کا وہ پروفائل تھا، نہ ہے کہ اسے بند کرا سکیں، نہ ہم لوگ اسے چلا سکتے ہیں، نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. یہ ضرور ہے کہ وہاں کے جب وہ چلتی تھی اس کے جتنے وہ لیبر یونین تھی وہ میرے والد کے سپورٹر ہوتے تھے. اس کے علاوہ وہ تو داؤد صاحب نے خود اپنے شوق سے بند کی، کیونکہ لاس میں چلی گئی تھی، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، بند پڑی ہے مل. ہمارا اس میں کوئی لینا دینا ہی کوئی نہیں. تو ابھی پھر ابھی آپ بتا رہے تھے اپنے بزنس کے حوالے سے لاس ہوا، مطلب ایک مین پوائنٹ کون سا ہے کہ بزنس کا، اور کہاں سے ارننگ آ رہی ہے کہ اتنے پیسے آپ لگا رہے ہیں؟ جی میرا رقبہ ہے جی یہاں پہ الحمدللہ سب کے سامنے ہے، جھال سیال میں رقبہ میرا ہے، اور الحمدللہ 1.5 لاکھ پلس ٹھیکے پہ ہے، کچھ رقبہ ہم خود کاشت کرتے ہیں. پھر میری یہ جی یہ آپ کا جو چنو روڈ ہے اس کے اوپر بھی پیٹرول پمپ ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی ہم نے بنائی تھی. اس کے علاوہ میرا لاہور میں ریسٹورنٹ ہے اور کافی سالوں سے چل رہا ہے، الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے. پھر ہم کاسمیٹکس بھی مینوفیکچر کرتے ہیں.
یہ کرونا کی وجہ سے وہ کاسمیٹک مینوفیکچرنگ میں تھوڑا سا پلس مائنس ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں ذاتی طور پہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں لاہور میں, یعنی کوئی پرانا گھر لے کے اس کو رینوویٹ کرتے ہیں. تو اور جو بھی خریدتا ہوں نا پراپرٹی بھٹی صاحب, وہ اپنے نام کراتا ہوں, کسی فرنٹ مین کے نام نہیں ہوتی, کسی ہڈن کمپنی کے نام. ابھی فی الحال اپر مال پہ میں نے گھر لیا, وہ میرے نام ہے, اس کو میں نے رینوویٹ کیا, اب وہ میں بیچنے لگا دوں گا. اللہ اچھا اس میں کک بیک مطلب مل جاتا ہے وہ سائیکل. خان صاحب, ابھی جا کر آپ کو خان صاحب کا نظریہ پسند آیا, 6 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے ہی کیوں یاد آئی کہ خان صاحب ایک بہت بہتر ہے ہمارے لیے, پہلے نہیں تھا؟ جی 2 سال پہلے, آج سے 2 سال پہلے حسان نیازی صاحب خان صاحب کے بھانجے ہیں, ان سے میری بات ڈن ہو گئی تھی کہ حسان میں نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنا ہے, آپ اس کا میرے لیے کوئی معاملات آسان کریں. اس نے کہا جی ہمیں تو, مجھے تو بہت خوشی ہوگی. پھر پرابلم یہ تھی جی کہ ہم اور چچا ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ایک ہی ڈیرا شیئر کرتے. تو میرے والد صاحب نے کہا جی جب تک ہم کٹھے ہیں تو یار یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک بندہ نون لیگ کا ایک پی ٹی آئی کو, وہ لوگ یہ تماشا بن جائے. اللہ کی طرف سے ہوا, میں یہ نہیں کہتا کوئی اچھی بات ہے, لیکن ہمارے میں ایشوز آ گئے اور نان پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ہم لوگ علیحدہ ہوئے. جیسے علیحدہ ہوئے دیوار ہوگی ہمارے گھر میں. جس دن دیوار ہوگی میں نے حسان کو کہا حسان صاحب اللہ تعالیٰ نے میری زمین پہ آ کے سن لی ہے, ہماری علیحدگی ہو گئی ہے, مجھے خان صاحب کا لے چلیں. اور جب رجیم چینج ہوئی ہے, مسلم لیگ کو تو لڈیاں ڈال رہے تھے نا کہ اب ہماری حکومت آ گئی, میں اس وقت عمر چیمہ کے گھر گیا اور میں نے کہا سر ناؤ وی آر ریڈی. مجھے اپنے گروپ کو بھی اعتماد میں لینا تھا کیونکہ سارے مسلم لیگی تھے. آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنایا, ان کا ذہن بناتے کیونکہ کئی لوگ جاہل بھی تھے, مسلم لیگی عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کو جب میں عمران خان یا پی ٹی آئی کا نام لیتا تھا وہ تو چھت کو لگتے تھے, یار تم پاگل ہو. اب میں اکیلا کیا کر سکتا تھا, اکیلا مجھے خان صاحب نے بھی شاید ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا نا. تو ابو کا ذہن تیار کیا. ابو نے مجھے یہ کہا یار بیٹا میں نے اب سیاست خود نہیں کرنی, اگر تم نے کرنی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ٹائم آیا تو میں نے رجیم چینج کے بعد عمر چیمہ کے گھر جا کے فیصلہ کیا, اور میں بہت خوش ہوں, اور میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ. سلمان بھائی, سوشل میڈیا پہ کچھ تصاویر ہیں نواز شریف کے ساتھ, آپ کی مریم نواز کے ساتھ, اور مریم کے ساتھ سوری نہیں ہوگی لیکن نواز شریف کے ساتھ. ان مریم کے ساتھ اس طرح کے وہ جلسہ کرنے کو آ رہی ہیں یا ورکر کنونشن, ٹھیک ہے, لیکن نواز شریف کے ہم اکثر آج دوستوں نے میسیجز کیے ہیں, سوال تھے کہ یار آپ 16 سے 18 دن پہلے جب آپ نے پارٹی کو جوائن کیا پی ٹی آئی کو, اس سے 16 سے 18 دن پہلے آپ لندن میں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی جب آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا, تو تب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو ٹکٹ آفر نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. کیا آیا کہ یہ سچ ہے؟ جی یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہر بندہ یہ سن لے کہ میں لنڈن گیا تھا بیٹے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں مارچ میں. میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ تم جاتے ہو تو تم میاں صاحب کو اگر ٹائم بنے ملو اور انہیں یہ بتا دو کہ ہم نے اب ساجد مہدی کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. ان کا جی وجہداری یہ کہتی کیونکہ انہوں نے, میرے والد نے میاں صاحب کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا ہے, آپس میں 30 سال سیاست کی ہے, انہوں نے بتاؤ. اور نواز شریف صاحب نے یہ جواب میں کہا تھا کہ بیٹا جلد بازی مت کرو, ٹکٹ آپ کے والد کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دینی, آپ کے چچا کو بھی اس لیے دیتا ہوں ٹکٹ کیونکہ وہ آپ کے ابو کا بھائی ہیں. میں نے ان کو بہت تھینک یو کہا, میں نے کہا آپ نے عزت کی میری, بہت شکریہ, لیکن جی ہم اب سائد شاہ کے خلاف الیکشن لڑیں گے. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے. ابو کا ایک پیغام دینا تھا, دے کے آیا ہوں. آتے ہی میں نے حسان اور چیمہ صاحب کو اکٹھا کیا, میں نے کہا چلیں جی ہمارا کام ہم شروع کریں. اس کون سی بات ہے. دیکھیں سیاست میں میری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے, میری سیاسی جنگ ہے. تو وہ اب دیکھیں نا, اب ذاتیات آ رہی ہیں سیاست میں. تو خان صاحب کی, اب میں خان صاحب کے ساتھ ہوں. پہلے میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے ممبر نہیں, آپ کے جتنے بھی آڑی کے کینڈیڈیٹس ہیں کسی پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہتا, لیکن سارے کسی نہ کسی ٹکٹ سے لڑ چکے ہیں. میں کبھی کسی ٹکٹ سے الیکشن لڑا, آزاد لڑا ہوں, یا اب اگر مجھے خان صاحب ٹکٹ دیں گے تو لڑ لوں گا, ورنہ نہیں لڑوں گا. تو یہ چیزیں میں کلیئر کرنے گیا تھا. میں اپنے والد کو بائی پاس نہیں کر سکتا, ان کا حکم تھا, میں نے جا کے پیغام دے دیا, اور بڑی اچھی گپ شپ ہوئی. اور اس کے بعد آتے ہی میں نے, جبکہ دیکھیں تب تو لگتا ہی نہیں تھا کہ خان صاحب کو اللہ دوبارہ اس طرح موقع دے گا. پیپل وہ سیئنگ کہ پی ٹی آئی از فنشڈ, اینڈ بڑی ایسی باتیں شروع ہو گئی نا کہ جی سارے انہوں نے مل کے. تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر کے
دا پیپل ہو میٹر ان کو پتہ ہے کہ میری ٹائمنگ کیا تھی جوائننگ کی نا. تو میں جو مخالفین ہیں ان کو میں کیا کہوں. اور مزے کی بات جتنا وہاڑی کی قیادت ہے بورے والا کی چھوڑ کے ان سب نے اتنا ویلکم کیا اس فیصلے کو. وہ خوش ہوئے, ان کو پتا تھا کہ جی میرے والد کا ووٹ پورے وہاڑی میں وہ سارے پی ٹی آئی کا ہے. لیکن صرف جو میرے رائیولز ہیں نا جن کو میرے آنے سے پرابلم ہے, ایک تو میں تھانے کی سیاست نہیں کرتا, ٹھگی بالکل نہیں مارتے ہم, اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے. ان کو ساروں کو پرابلم پڑ گئی کہ یار صاف ستھرے لوگ برے والا میں آ جائیں گے تو ہماری دکانداری تھوڑی سی افیکٹ ہوگی. انہوں نے باتیں شروع کر دی, کرتے رہے, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ, مرضی کرتے. سلمان بھائی, حمزہ شہباز سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے. والد صاحب کے فرمائش پہ نواز شریف سے تو مل لیا آپ نے, لیکن وہاں پہ جانا آپ کا کیوں ضروری تھا؟ جانا نہیں, وہ بیٹا شادی تھی فیصل آباد میں دوست کے بھائی کی, راجہ ریاض صاحب کا بیٹا میرے کزن کا کلاس فیلو تھا. ادھر انہوں نے چیف منسٹر کو بلایا ہوتا, حمزہ تب چیف منسٹر تھا, تو انہوں نے جی دھکے سے ان کا جی سلمان بھی تصویر. مجھے بالکل نہیں شوق کہ میں آگے بڑھ کے نا فوٹو کھنچاؤں, یہ وہ, میں بیک فٹ رہنا پسند کروں. وہ راجہ ریاض صاحب کے بیٹے کی شادی تھی, وہ بچے کے ساتھ میرے کزن کا بہت تعلق ہے دانیال کے ساتھ نا, ان کے بیٹے کی شادی میں آئے ہوئے تھے, دیٹس اٹ, کوئی اور ملاقات نہیں میری زندگی میں. اچھا اس کے علاوہ حمزے سے میں زندگی میں حمزہ سے بھی نہیں ملا, وہ شادی پہ فیصل آباد پچھلے سال ملاقات. سلمان بھائی 2018 میں سوری آپ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا, تو ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ آپ تب سے پارٹی سے نالا ہیں, تو تب آپ کو نہیں تھا کہ یار میں اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات کرتا؟ میں آپ کو دو باتیں بتاؤں. ایک تو جی میں اور چچا ہم لوگ اکٹھے تھے, چچا نون کے کینڈیڈیٹ تھے. الیکشن سے ایک مہینہ پہلے ڈپٹی سیکرٹری شہباز شریف نے اس گھر میں بھیجا تھا کہ جی سلمان کو گگو سے ٹکٹ دیں, شاہ صاحب گروپ نہ خراب کریں. میرے والد صاحب نے کہا نہیں جی اس کو آزاد لڑنے دیں, جائیے لڑ. میں آن ریکارڈ کہتا ہوں رانا عامر کریم اس گھر میں آ کے منت کر کے گیا تھا شہباز شریف کے, وہ تب ڈپٹی سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا کہ جی سی ایم کا پیغام ہے شاہ صاحب کے گگو منڈی کی ٹکٹ سلمان کے لیے رکھی ہے, یہ لڑے اور پلیز آپ. ان کا نہیں جی وہ میری نہیں سن رہا, وہ لڈن سے آزاد. لڈن سے مجھے پتا تھا مجھے ٹکٹ نہیں ملنی تہمینہ کے بیٹے کے مقابلے. میں نے کہا جی میں لڑنا ہی یہاں سے, میں نے کوئی چانس چھوڑا ہی نہیں. اس گھر میں ٹکٹ لے کر آیا تھا عامر کریم, وہ بھی زندہ ہے, آپ اسے پوچھ لیں, بورے والے کا رہائشی, جا کے پوچھ لیں. اچھا سلمان بھائی, پوچھنا یہ تھا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے اپنی باتوں سے کہ آپ فیملی ایشوز کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے, اور خان صاحب کو کل کو فیملی دوبارہ مطلب ایشو سولو ہو جاتے ہیں, پھر آپ کا نظریہ تو نہ ہوا, آپ تو خان صاحب کے نظریے کو لے کے نہیں آئے, آپ اپنے فیملی ایشوز کی وجہ سے اس کو جوائن کر رہے ہیں, تو پھر پارٹی سے آپ کی وفاداری؟ آپ نے بیٹا میری بات فالو نہیں کی. میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری فیملی علیحدہ سیاست کی وجہ سے نہیں ہوئی, ذاتی ایشوز کی وجہ سے ہوئی تھی. اس علیحدگی کی وجہ سے مجھے موقع مل گیا کہ میں اپنا سیاسی راستہ چن سکوں. میں نے یہ نہیں, میرے کہنے سے یہ شاید میں غلط سمجھا گیا ہوں. ہماری جب علیحدگی ہو گئی نا تو پھر میں آئی واز انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلوں میں. پھر ہمارے گھر علیحدہ ہو گئے, ہمارے آفیسز علیحدہ ہو گئے, ہمارے ڈیرے علیحدہ ہو گئے, تو پھر میں اپنا سیاسی فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں آ گیا. نہیں تو چچا کو بھی انوالو کرنا پڑتا, وہ شاید کبھی بھی نہ مانتے, کٹھے جو رہتے تھے. تو جب ہماری رفٹ پولیٹیکل نہیں تھی, کرسی کی بھی نہیں تھی, سیٹ کی بھی نہیں تھی. میرے والد کو ایک دفعہ میرے چاچا نے کہا کہ جی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, ودرا کر گیا, چاچے کو آگے کر دیا. وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن جب ہم ذاتی وجوہات سے علیحدہ ہوئے ہیں, اور علیحدہ ہو کے میں نے اپنا راستہ چننے کا مجھے فیصلے کا رائٹ مل گیا. میرا کہنے سے مطلب یہ تھا. سلمان بھائی, رجیم چینج ہوا ہے آج سے 8-9 ماہ پہلے. عوام کے ذہن میں ہے کہ رجیم چینج میں نسیم شاہ صاحب کا ایک رول رہا ہے. کیسے ان کے ذہن کو آپ صاف کریں گے اس حوالے سے کہ وہ اپنے لیڈر کے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس میں آپ کو انوالو سمجھتے ہیں, وہ آیا کہ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ یہ بیٹا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, میں تو ان کی عقل پہ حیران. والد صاحب میرے 2010 کے بعد نواز شریف کو ملنے ہی نہیں گئے کبھی. 2010 کے بعد آج تک میاں صاحب کو نہیں ملے. اور یہ صرف اور صرف یار رجیم چینج, ہمارا لیڈر خان صاحب اس میں فوج ہو گئی, امریکنز ہو گئے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم لوگ اس لیول پہ جا کے ہم رجیم چینج کر سکتے ہیں؟ یہ تو میں ان جاہلوں کی عقل پہ حیران ہوں جو یہ سوچتے کہ لیڈر پارٹی کا کہہ رہا ہے کہ جی امریکن انوالوڈ ہے, لیڈر پارٹی کا کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ پوری انوالوڈ ہے. ہمارا تو کوئی مطلب اتنا پروفائل ہی نہیں ہے کہ ہم کر سکیں. یہ تو بچوں والی بات لوگ کر رہے ہیں, اور صرف اس لیے کر رہے ہیں
صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ وننگ ہارس ہے, اور یہ بندہ کیونکہ پہلی پارٹی جوائن کی ہے اس نے, شاید یہ پڑھا لکھا بھی ہے, لوگوں کو بھی کچھ پسند آ رہا ہے, تو شاید یہ اوورٹیک نہ ہمیں کر لوں. انہوں نے یہ تو بالکل ہی بےہودہ بات کر رہے ہیں. اس کا تو میں جواب میں ہنس کے نا صبح سے میں بہت ہی ہنسا اس بات پہ. یار میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں کہ میں نے عمران خان کی گورنمنٹ میں نے گرا دی. یار مجھے تو پھر آج پرائم منسٹر مجھے ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ عمر بھائی ابھی بات کی ہے آپ نے کہ چچا ہی ہیں آپ کے مد مقابل, نظریاتی طور پہ خان صاحب کے لیے پاکستان کے لیے جیتنا چاہ رہے ہیں یا اپنی کوئی فیملی ایشوز کی وجہ سے ضد ہے کہ یار نہیں میں نے چچا کو ہرانا ہے, یا پاکستان عمران خان پہلے؟ میں جی جوائننگ سے لے کے اب تک ہر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ خان کو ملنے کے بعد, مجھے پی ٹی آئی میں آنے کے بعد, میری فیملی لیگیسی ختم. خان صاحب مجھے کہیں گے الیکشن لڑ لو, میں لڑوں گا. نہیں کہیں گے سب سے پہلے ودرا کروں گا. لیگیسی تو وہ ہے نا جو 3,000 ووٹوں والے بھی کہہ رہے ہیں جی اسے لڑنا ہی لڑنا ہے, جی اصل تو لڑنا ہی لڑنا. ان کو نہیں شرم آنی چاہیے کہ عمران خان کو نگیٹ کر. مجھے خان نے اتنی عزت دی ہے چھوٹے سے ٹائم میں کہ وہ میں کمرے میں انٹر ہوتا ہوں, دور سے مجھے پہچان لیتے ہیں, سلمان کیا حال ہے. وہ مجھے شخص ٹکٹ نہ دے اور میں اس کے کینڈیڈیٹ کے خلاف لڑوں, میں تو بڑا بے شرم آدمی ہوں گا. یہ تو آپ نے اگر میری فیملی لگی سی تو میں کہوں جی میں تو لڑنا ہی لڑنا ہے. میں نے بالکل تب لڑنا ہے اگر عمران خان نے کہا تو. نہیں کہا تو جی میرے پاس, میں پارٹی کے لیے کام کرتا رہوں گا. میں پارٹی کے لیے بغیر الیکشن کے بھی تو پارٹی کے لیے کام کر سکتا ہوں. الیکشن تب لڑوں گا اگر خان نے ٹکٹ دی, ورنہ نو چانس ہے. سلمان بھائی درمیان سے ایڈ کروں گا, والد صاحب کو منانا کتنا مشکل تھا؟ سچی بتاؤں جی, میرے والد صاحب وہ پولیٹیشین ہیں, 92 میں وہ منسٹر تھے, اور انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں وزیر اعظم نواز شریف کو کہا تھا کہ آپ کسان کا برکس اس لیے نکالو کیونکہ آپ کی اپنی شوگر ملز ہے. کوئی پاکستان میں بندہ کر کے دکھائے. ابو بڑے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو یہ پتا تھا کہ عمران خان بے ایمان ہے. وہ جب بھی بات ہوتی ہے نا شوگر مل, کہتے تھے یار بندہ نا پیسے نہیں کھاتا. تو اس لیے میں جب سے شوگر خانہ بنا ہے, ہر سال میری جتنی زکات ہوئی ہے یا ٹوٹل شوگر خانہ ہوتی ہے, ایون نون لیگ میں والد صاحب ہوتے بھی بریف کے سے پیسے نکالتے تھے جگہ کو یار شوگر خانہ پیسے جمع کراؤ. اس کا ان کو بھروسہ تھا کہ ادھر پیسہ مس یوز نہیں ہوتا. جب میں نے ان کو کہا میرا میری زندگی کا مقصد, میری خواہش پوری ہو جائے گی, خان کی ٹکٹ خواب بھی ہے کہ آپ لوگ ہوتے میں پی ٹی اے میں آ جاؤں تو آپ میرا ساتھ دیں. ان کا یار دیکھو میں نے الیکشن نہیں لڑنا, ٹھیک ہے اگر تم اس فیلڈ میں آ گئے ہو, ہمارا شوق ہے میں تمہارے ساتھ, تمہارے ہر فیصلے پہ لگا. انہوں جلدی مان گئے. تو ایسی بات نہیں. اگر برے والا سے آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ آفر ہوتا ہے تو کس کو چاہیں گے کہ وہ آپ کے نیچے برے والا میں سے 2 لوگ ایم پی ہوں؟ اگر میں برے والا سے کینڈیڈیٹ ہوتا نا تو میں برے والا سٹی سے یا کوئی بھٹی فیملی کا لڑکا لیتا ہے, کیونکہ مصطفیٰ بھی بہت, میں دیکھتا ہوں کہ بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے. اور پرابیبلی یا یہ جو اب نئی حلقہ بندیاں بنی ہیں نا, اس میں ارائیں بھی اسٹرانگ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد چوہان جو ہے وہ بھی اچھا کینڈیڈیٹ ہے. اور بڑا مشکل کویشچن ہے کیونکہ جو خالد نثار صاحب پہلے لڑے تھے وہ بھی تھوڑے مارجن سے ہارے تھے, تو اب ان کا بھی رائٹ بنتا ہے. وہ شاید پی ٹی آئی کی جو ویو ہے وہ بھی جیت جائیں, تو وہ بھی ینگ ہے. تو اس 4 کینڈیڈیٹوں میں سے کوئی بھی ہو, ارائیں ہو, بھٹی فیملی سے ہو, خالد نثار کا پچھلے ریکارڈ کے مطابق وہ اب جیت سکتا ہے, کور کر گیا ہوگا, 3-4 ہزار سے لوز کیا تھا شاید. اور خالد چوہان مجھے آئی تھنک وہ ویسے جینٹلمین آدمی. تو یہ اگر میں ایم این اے ہوتا تو میں جماعت کو کہتا جی مجھے اپنی پسند سے ایم پی اے دے دیں, میری کوئی چوائس نہیں, انشاءاللہ جتائیں گے اس کو. لیکن گگو سے کس کو چاہیں گے؟ ہمارا ادھر وہ یوسف کسیلیا صاحب ہیں, لیکن ان کو وہ ایک سمجھ لیں ادھر کے, آپ سمجھ لیں ایک پاوا, لیکن ان کو ہرانا بڑا مشکل. ادھر سے کس کا؟ ادھر سے میں کہتا جی کوئی ارائیں لے کر آئیں, کیونکہ ادھر ارائیوں کا 30-35 ہزار ووٹ ہے. ادھر سے شاید ہماری ایگزسٹنگ پی ٹی اے کا کوئی بندہ اس کو نہ ہرا پائے, مجھے لگتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا. لیکن میں کیونکہ برے والا کی سیاست سے تھوڑا سا ذہنی طور پہ آؤٹ ہوں, مجھے اس لیے ایگزیکٹ پتہ نہیں. سلمان بھائی سیم ایز چیز آپ اپنے حلقے کا بتا دیں کہ آپ ادھر این اے 157 میں سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ادھر 2 لوگ ہیں, کون سے 2 آیا کہ پہلے ہمارے ادھر ایکس ایم پی اے رہ چکے ہیں اعجاز بندیشا صاحب, وہ پہلے این اے کے لیے بھی اپنے آپ کو شو کرتے رہے ہیں, تو کس بندے کو آپ ادھر پر؟ اللہ کا بڑا شکر ہے 157 میں اتنی عزت اللہ نے بنائی ہے والد صاحب کی, اور اب میری بھی. میں نے جماعت کو کہا ہے کہ اگر قومی اور صوبائی کا اکٹھا ہو جائے اور خان صاحب مجھے قومی کی ٹکٹ دیں تو جس مرضی کو دونوں سیٹوں پہ دے دیں, میری کوئی چوائس نہیں. پی ٹی آئی ہاتھ رکھے بندوں پہ, ان کو جتا کر لانا ہمارا ذمہ ہوگا. کوئی چوائس نہیں, جس مرضی کو دیں, میری کوئی چوائس نہیں. انشاءاللہ جو پینل ہوگا جیت کے آئے گا. ادھر مجھے اتنا اللہ پہ بھروسہ ہے. این اے 157 لوگوں کو سرو کیا ہے,
لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. سلمان بھائی یہ میں ابھی ایک کویسچن ایڈ کروں گا, یہ آپ اپنے بل بوتے پہ کہہ رہے ہیں, خان صاحب کی ویو کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, یا آپ اپنا آزاد ووٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس بندے کو جتوا سکتا ہوں؟ ایک تو ہماری اپنی محبت ہے لوگوں کے ساتھ, اور اوپر سے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ میری ذاتی خواہش پوری ہو گئی ہے کہ لوگ پہلی دفعہ خان کی محبت میں برادریاں بھول گئے ہیں. اب ڈوگر ڈوگر کو نہیں ووٹ دینا چاہتا, بلے کو دینا چاہتا, جٹ جٹ کو نہیں, بلے کو, ارائی بھی. میں لوگوں کو پٹتا تھا, یار تم لوگ بڑے کینوس پہ کھیلو, خدا کا واسطہ یہ برادریاں, جماعتیں, دوستیاں یاریاں کہیں اور نبھانا. یہ ملک کا اگلی نسل کا وہ ہے, اس میں انوالومنٹ ہے, ان کا فیوچر ہے. اب میں جدھر جاتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں سلمان ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کی فیملی کا بندہ عمران خان کی ٹکٹ پہ آ رہا ہے. تو یہ اس وقت گولڈن ٹکٹ بن گئی ہے. اس کے اوپر اگر کینڈیڈیٹ اچھا ہو, آپ کا اپنا پیار محبت لوگوں کے ساتھ ہو, تو اللہ ہرائے تو ہرائے, آپ کو شیر نہیں ہرا سکتا. کوئی چکر نہیں, بہت اللہ نے عزت بنا دی خان صاحب کی, اللہ ایسے ہی رکھے. سلمان بھائی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت سارے آپ کے ساتھی ہیں, ہم آئے دن خبر سن لیتے ہیں کہ آج شاہ صاحب کی وجہ سے بلال اکبر بھٹی آ جائیں گے, جو سب کے سہیلیاں جوائن کر لیں گے. ہم اس کشمکش سے نہیں نکل رہے, آپ کے ڈیرے پہ ڈیلی آتے ہیں. ہمارے ادھر ایک ضلعی چیئرمین رہ چکے ہیں, وائس چیئرمین جناب وہ رانا شاہ سرور صاحب, کوئی پتہ نہیں ہے کس پارٹی سے ہے, امیدوار بھی ہیں پی ٹی آئی, وہ سوری پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں, ایم پی اے کے. ہمیں بتایا جائے آیا کہ وہ آپ ان کو لے کے شمولیت اختیار کی تھی آپ نے, یا وہ آپ کے ابھی بھی مد مقابل آ سکتے ہیں کسی لحاظ سے؟ جی شاہد بالکل ہمارا فیملی ممبر ہے. وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں سلمان کے والد کے ساتھ ہوں, اور اس کو ہم نے نون لیگ سے اتار لیا. میرا تو یہی سب سے بڑا سٹیپ ہے نا کہ میں پی ٹی آئی کو اسٹرانگ کر رہا ہوں, اس کو میں نون سے اتار لیا. لیکن میں اس کو پریزنٹ اس لیے نہیں کرتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزسٹنگ پی ٹی آئی کا برے والا میں حق تلفی نہ ہو میری وجہ سے. جو پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ویک ہیں یا اسٹرانگ ہیں, یہ پارٹی فیصلہ کرے. لیکن آنے والے دنوں کے لیے انشاءاللہ شاہد بھائی پی ٹی آئی میں ہوں گے, اور اسی طرح جماعت کو تگڑا بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں ویو ہے نا, آج ہے, ہو سکتا ہے خدا نہ خاصہ کل نہ ہو, تو اچھے بندے تو جماعت میں رہے نا. پھر کسی ٹائم پہ آپ کو پھر اچھے کینڈیڈیٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. عوام ہے, ویو اوپر نیچے ہو جاتی ہے. ابھی تو اللہ خیر رکھے, تھوڑا ویک بندہ بھی ہوگا, خان صاحب کی ٹکٹ ہوگی, نکل آئے گا انشاءاللہ. سوال تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں, پی ٹی آئی اور نون لیگ میں 2 ریپلیسمنٹ کرنی ہو, 2 بندے ادھر سے ادھر شفٹ کرنے ہو, ادھر سے 2 ادھر لے کے آنے ہو, تو وہ کون سے 2 بندے ہوں جو ادھر سے ادھر بھیجیں گے اور ادھر سے ادھر بھیجیں گے؟ ایک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ نون لیگ نہیں لیکن کاف لیگ سے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ باضابطہ پی ٹی ایم میں آ گئے. مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کیونکہ وہ اچھی پالیٹکس کرتے ہیں. اور ایک ان کی, اور اگر ہمیں سیٹنگ نون لیگ سے کوئی بندہ لانا ہو, تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سینیٹر جو مشاہد حسین صاحب ہیں, اس کے علاوہ نون میں رہ ہی کچھ نہیں, سارا کوڑ کباڑ ہے. یا چوہدری نثار علی خان, ان کا میری خواہش ہوگی کبھی پی ٹی آئی میں ادھر سے 2 بھیجنے ہوں, جو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کبھی نہ کبھی یہ ڈائیورٹ. نہیں پورے پاکستان سے میں کہہ رہا ہوں, ہمارا ضلع اس میں انکلوڈ نہیں ہے. یہ نکال کے اوور آل پاکستان سے بتانا ہے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی ٹرن مار سکتا ہے دوسری سائڈ پہ, اس کو ابھی نکال دیا جائے تو بہتر رہے گا, پارٹی کے لیے نقصان. اس وقت جو ہے نا وہ تو ٹرن کوئی بھی نہیں مارے گا. اس کو پتہ ہے کہ جو خان صاحب کو چھوڑے گا نا وہ سیاسی طور پہ از فنشڈ. لیکن آئی تھنک کہ جنہوں نے جانا تھا وہ خود ہی چلے گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, علیم خان صاحب ہو گئے. وہ کیونکہ واقعی انہوں نے, آئی تھنک, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, آئی تھنک کہ انہوں نے انڈیو بینیفٹس لینے تھے. خان صاحب کی پالیسی نہیں ہے, چھٹی کرا دی, اچھی بات. مطلب ابھی آپ کسی کو نکال ٹھیک ہے, اپنے ایجنڈے پہ خان کے نیریٹو پہ کام کر رہے ہیں اور دلیری سے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. عمر چیمہ مجھے بہت پسند ہے, وہ میں سمجھتا ہوں بڑا دلیر آدمی ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ اون عباس بپی صاحب کی پالیٹکس بہت پسند ہے, بہت پیار والے ہیں. اور ساروں کو چھوٹا بھائی, جو بڑے ان کو بڑا, وہ یہ 2-3 لوگ تو بہت گولڈن ہے پی ٹی آئی میں. باقی 20 سارے الحمدللہ ابھی تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی. اچھا سلمان بھائی ابھی بتائیے گا, ٹکٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کنفرم ہے, پبلک کے لیے کیا کریں گے, کچھ پلان ہیں لوگوں کے لیے, کیا پلان بنایا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو تو جو علاقہ ملا ہے, میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن بہت بیکورڈ ہے, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. وہ آپ نے ریسنٹلی جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہ الیکشن ہوا ہے, جب پرویز الہی صاحب نامزد ہوئے تھے, ہمارے ایم پی اے صاحب ادھر سو رہے تھے اسمبلی میں, بڑی ان کی میمز بھی بنی تھی. حلقہ بھی اسی طرح سویا رہا ہے 5 سال سے 10 سال سے. کیا سوچا ہے لوگوں کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی صرف اور صرف نا حقیقتاً
جب تک گراس روٹ سے ایجوکیشن ہی نہ چلے گی، آپ کی بیسک پرابلم ایجوکیشن. آپ اس کی آپ کو مثال دوں، ٹریفک پہ آپ سڑک پہ جب ہوتے ہو، جس طرح لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں نا، وہ ہماری سوسائٹی کا ذہن جو ہے نا، وہ آپ کو ٹریفک رولز میں پتہ چلتا ہے. وی آر کمپلیٹلی اے روگ نیشن، مطلب بالکل انپرنسپلڈ ہے. یہ ایجوکیشن نہیں ہے. صرف ایجوکیشن آپ پراپرلی کر دیں نا، سختی سے عام کر دیں، آپ لوگ خود ہی ری بلڈنگ میں آ جائیں گے. اور کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف تعلیم چاہیے. دوسرا، اتنی جعلی میڈیسنز بنی یار، ساری جو میڈیسن فیکٹریز ہیں نا، ان کو ریگولیٹ کرنا اتنا. میں دیکھتا ہوں میرے حلقے میں 30 سال کے بندے کارڈک ارسٹ سے فوت ہو رہے ہیں. 30 سال کے 28. یہ سارا کیا ہے کہ جعلی پیناڈولیں بن رہی ہیں، ادھر ہی بن رہی ہے، مجاہد کالونی میں بن رہی ہے. آپ پوچھیں نا اپنے بورے والا کے ایم پی اے سے کتنے. آج آپ کسی پہ چھاپا ماریں، آپ کے ایم پی آ کے سفارشی بن جائیں گے. 20,000 کوکا کولا جعلی بن رہی ہے. ہر چیز تو ہم 2 نمبر کھا رہے ہیں، کارڈک ارسٹ ہو رہے ہیں. میڈیسن اصلی بنے. یہ جو مطلب ہم اپنی خوراک میں جو ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ اور تعلیم، یہ 2-3 چیزیں آپ کنٹرول کر لیں، تعلیم یافتہ ہو جاؤ گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑنی کسی چیز کی. یہ میرا بیسک ایجنڈا ہے کہ ہم تعلیم کے حوالے سے کچھ کر جائیں، اور لوگوں کو بیسکلی جو ہے نا میڈیکیشن لوگوں کی ہم ان کو سپلائی کریں. اور تیسرا، کیونکہ میں خود اسپورٹس مین ہوں، مجھے کرکٹ کا بہت شوق تھا. میں نے بڑے پروفائل پہ کرکٹ کھیلی ہے، انگلینڈ میں بڑی کرکٹ کھیلی، پاکستان میں کھیلی. میں کیپٹن بھی تھا وہاڑی کا 2005 میں. جبکہ میری بڑی ینگ ایج میں موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ڈسک سلپ ہو گئی تھی. آئی واز ان بیڈ ریسٹ فار 3 ایئرز. پھر بھی میں ٹھیک ہونے کے بعد بھی. تو مجھے یہ ہوگا کہ اگر میں کھیلوں کو پروموٹ کر جاؤں نا، تو ویسے ہی جب دیکھیں نا، ہم سنتے ہیں، میرے دور میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا آئس کیا ہے. اب ہر بچہ جو اے لیولس کر رہا ہے آئس پی رہا ہے، پتہ نہیں کیا پی رہا ہے. تو ساری اس وجہ سے کہ ہم کھیلوں سے دور ہیں. یہ جب اسپورٹس بہت ضروری ہے، ایجوکیشن، یہ 2 چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کیا کسی نے. اگر ہم کر جائیں گے تو ویل بی اے بیٹر نیشن، ادروائز ایسے ہی رہیں گے. سلمان بھائی، اگین آؤں گا. آپ کے والد صاحب رہے ہیں، مجھے لگتا ہے 2-3 بار منسٹر رہے ہیں. ایک دفعہ منسٹر رہے ہیں، لیکن 2-3 بار مجھے لگتا ہے قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. 4 بار. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کوئی ترقیاتی کام جو آپ ہمیں بتا سکے، تاکہ پبلک کو پتہ ہو کہ آپ کے والد صاحب نے یہ کروایا تھا، آپ کے پاس وہ پلان ہے کہ یار میں اس کو کر سکتا ہوں. کیا کیا تھا آپ کے والد صاحب نے ایسا کہ آپ؟ سب سے پہلی بات بیٹا، یہ جو بورے والا کا اسٹیڈیم ہے، یہ میرے والد نے بنوایا تھا، جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے. یہ جو ڈبل روڈ ہے جس پہ میرا گھر ہے، یہ ڈبل میرے والد کے ٹینیور میں ہوئی تھی. پی ٹی سی ایل میرے والد کے دور میں تھا. آج بھی میں اپنے حلقے میں حاجی شیر میں ادھر ادھر جب پھرتا ہوں، وہ جو بیسک سڑکیں ہیں وہ میرے والد نے بنوائی تھیں. میں 251 میں گیا، اور بورے والا کالج اپ گریڈ کروایا تھا انہوں نے. آپ ان کے پرنسپل سے پوچھ سکتے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 251 ایک چک کے ہمارا ادھر گیا. انہوں نے کہا جی ہمارا سیوریج ابلا پڑا، برا حال تھا. انہوں نے کہا جی آپ کے والد نے 97 میں سیوریج ڈلوایا تھا، اس کے بعد آج تک کسی نے ڈلوایا. تو ایسے بے شمار کام ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ، میں سیاست میں اب آیا ہوں، میرے والد جس ایرا سے ہیں، ہم لوگ وہ کمپیوٹر، واٹس ایپ، فیس بک میں ہے نہیں. پروپیگینڈا جتنا مرضی کری جائیں. انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، ان کا تو کہتے جائیں جو کہتے، وہ اور طبیعت کے تھے. تو یہ چیزیں، یہ ڈبل روڈ انہوں نے بنوایا، کرکٹ اسٹیڈیم بنوایا، کالج اپ گریڈ کروایا. اس کے علاوہ پی ٹی سی ایل بورے والا میں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. سڑکوں کا سارا نیٹ ورک انہوں نے بنایا. ابھی بھی آپ جائیں تو ادھر چھوٹی. اچھا، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی نیم پلیٹ نہیں لگواتے تھے. وہ کہتے تھے یار میں یہ 10,000 بھی سرکاری کیوں ضائع کروں. آج آپ 20,000 کا کام کرائیں تو 2 لاکھ کا بورڈ بن جائے گا جی، فلانا 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 پی پی فلانے سے جی حاجی، پورا اپنا شجرا لکھ کے کینڈیڈیٹ لکھ دے گا. انہوں نے بورڈ لگانے کے حق میں نہیں ہوتے تھے. سارا سٹارٹ ہی انہوں نے دیا بورے والا کو. آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا سلمان بھائی، خواتین کے لیے، مطلب خواتین ہیں جو ہماری، یا جو بہت ٹیلنٹڈ خواتین بھی ہیں بورے والا میں، ان کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا ہے، پڑھی لکھی بھی ہیں، باہر بھی نہیں جا سکتی آؤٹ آف سٹی، کوئی پلان ہے ذہن میں کہ یار اب تو آپ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ خان صاحب، آپ کو بہت تھوڑے عرصے میں بہت اچھی طرح آپ کو جان رہے ہیں، کیا پلان دیں گے ان کو کہ یار ہماری سٹی میں لوگ نہ کہ باہر جا کر کام کریں، ہم ادھر ہی رکیں، ادھر جو ہمارے لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ادھر ہی کام کریں؟ میں آپ کو بتاؤں جی، میری ایک سیاسی فیملی سے ہوتے. میری والدہ بھی جاب کرتی تھیں، پنجاب یونیورسٹی پڑھاتی تھیں. میری بہن بھی بیوروکریٹ ہے، وہ سی ایس پی ہے. تو میں عورتوں کی رائٹس کا محافظ ہوں، لیکن اسلام کی لمٹس میں رہتے ہوئے. ہر قسم کے، دیکھیں بینکس میں ہو گیا، سب سے بڑی گریسفل فیلڈ جو ہے نا خواتین کی، وہ بچوں کو وہ اسکولوں میں پڑھائیں، یونیورسٹیز میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں. کارپوریٹ کلچر ہمارا ابھی بھی کافی ڈرٹی ہے، کیونکہ ہم لوگ ذہنی طور پہ ایجوکیٹڈ نہیں نا. ہم ابھی بھی کہیں نہ کہیں عورت کو
ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایکسیپٹ کرنا چاہیے لیکن مذہبی طور پہ جو اس کے رائٹس ہیں تو ان کو ہر جہاں پہ دیکھیں. ہمارے ادھر میرے پاس میرے رشتہ دار ہیں حافظ صاحب مراد علی سے, ان کی بیٹی بینک میں کام کرتی ہیں, اور میرے چچا نے ان کو لگوایا تھا, یا میرے والد صاحب نے, میں بھول گیا ہوں. تو ہم تو ہر طرح سے خواتین کی انڈیپینڈنس کے مذہب کی رائٹس میں رہتے ہو, لیکن میں ذاتی طور پہ پبلک پالیٹکس جو ہے نا وہ خلاف ہوں کہ خواتین کو اس سوسائٹی میں, کیونکہ ابھی ہم ایجوکیٹڈ مینٹلی ریڈی نہیں ہیں, تو پبلک پالیٹکس عورتوں کو ہمارے رورل بیلٹس میں نہیں کرنی چاہیے. لوگ مردوں کے ہر وقت بیچ میں رہنا, میں اس چیز کا پروموٹر نہیں, چاہے کسی کو برا لگے. میں کہتا ہوں عزت دار کام کرو, ٹیچنگ کرو, جاب کریں, شام کو گھر آئیں, اپنی فیملی لائف دیکھیں, کرنی چاہیے. جی آج کل دیکھ رہے ہیں بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے بھی, میں سچ میں بتا رہا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ مانگتے بھی نہیں ہیں. کوئی پلان ہے. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, برے والا میں بہت ساری نا چھوٹی چھوٹی فاؤنڈیشنز بنی ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس نے بنائی ہیں. وومنز آف برے والا ہے, احساس کلب, اہل خدمت بھی ہے, اور اہل خدمت ہے. اس طرح کی جو فاؤنڈیشنز ہیں آپ ان کے ساتھ الحاق کر کے لوگوں تک ہے کہ یار لوگوں کے گھر تک ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, تو اس حوالے سے میں جی آپ کو بتاؤں, میں کیونکہ خود اپنے ایریا میں بزی رہتا ہوں 157 میں, اگر کوئی ایسی کوئی این جی او, کوئی ایسا گروپ میرے پاس آئے, میں ہر لمٹ تک جو میں کر سکتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہو, کیونکہ میں مفلسی سمجھتا ہوں. میں دیکھیں میں دل سے میں لوور مڈل کلاس بھی نہیں, غریب آدمی ہوں دل سے, تو میں غریب کا درد سمجھتا ہوں. اس کی ایک مثال آپ کو دوں, میرے گھر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ 10-15 سال سے میرے ساتھ ہیں. اگر میں کوئی بڑا برا یا بڑا کوئی بدتمیز یا کوئی بڑا سخت آدمی ہوں تو مجھے چھوڑ جائیں. حضرت علی کا قول ہے کہ کسی انسان کا ظرف دیکھنا نا, اس کے دوست دیکھو کتنے پرانے. میں آئی بی 44, 34 سال سے جو لوگ میرے ساتھ ہیں, when I was 10 وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. شاید کوئی اچھائی ہو ہم میں یا میرے, تو میں اگر کوئی ایسی ٹیم میرے پاس آئے گی, میں جہاں پہ ان کے لیے ہیلپ کر سکوں گا, میں بالکل, مجھے بہت خوشی, کیونکہ مجھے پتہ ہے نا آج کل لوگوں سے, شریف آدمی سے گھر کا بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا, جس کے 2 بچے ہیں. مجھے پتہ ہے میرا ایک بچہ ہے, اس کو انگلینڈ میں پاؤنڈ میں فیس بھیجنا, میری تو ناک سے لکیریں نکل گئیں بھائی. میں تو ہر دن سوچتا ہوں اس کو واپس بلا لوں, لیکن پھر میں کہتا ہوں چلو ایک اچھا انسان بن جائے. تو ہر طرح سے جی میں انڈورس کرتا ہوں پبلک سروس. یہی پبلک سروس ہے. پبلک سروس کیا ایم این اے بن کے تھوڑی کرنی ہے, ہم ابھی سے کیوں نہ کریں. تو جس جوگے کرتے ہیں, کوئی آج بھی کوئی آ جائے, ہمیں لگے کہ امداد اس کو چاہیے, اور یہ مطلب اس کو لگتی ہے امداد, کبھی نو کیا ہی نہیں. اپنی جیب سے بڑھ کے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. سلمان بھائی لاسٹ ایک آدھ کویسچن, ایک تو یہ بتائیے گا, ویو بھی ہے, ویو کی وجہ سے جڑے رہیں گے, کبھی خان صاحب کو دوبارہ چھوڑ کے, یا دوبارہ کبھی میاں صاحب آتے ہیں والد صاحب کے پاس تو یار, تو اس حوالے سے دوبارہ تو پارٹی کے ساتھ نہیں, کیونکہ ادھر سے 40 سال کا آپ کا ایک عرصہ تھا. والد صاحب نے ایک ہی پارٹی کا سیاست کی, انہوں نے چھوڑ دی. انہوں نے کسی پارٹی کی زندگی میں ٹکٹ نہیں لی. میری پہلی پولیٹیکل پارٹی, میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں. میں جب تک خان صاحب ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. اللہ ان کو 100 سال کی زندگی دے, میں ان کے ساتھ ہوں. میرا آپ نے ابھی یہ برے والا میں جو میرے مخالف ہیں نا, آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. آپ جب تھوڑا سا خود آنا جانا رکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں جب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ 34 سال سے دوست ساتھ رکھے ہوئے ہیں, تو خان جیسے بندوں کو ہم چھوڑتے ہیں کبھی. ویو کی تو دیکھیں نا, میں نے جوائن ہی تب کیا جب گورنمنٹ چلی گئی تھی. جب پی ٹی اے کی پرائم منسٹر خان صاحب بنے تھے, میں تب جوائن کر لیتا. 3-4 سال وزیر اعظم رہے تھے, میں نے تب تو نہیں کیا. جب ڈاؤن فال آیا پارٹی پہ تب میں نے جوائننگ دی. اور اب ہمارے پاس اوپر ڈاؤن فال ہی, یہ جو محسن نقوی ہے یہ آپ کو لگتا ہے غیر جانبدار ہے, یہ ٹوٹل ون سائڈڈ. ہمیں پتہ ہے کتنے مسائل ہمیں فیس ہو رہے, کوئی بات نہیں. اب ایک پارٹی میں آ گئے, انشاءاللہ اسی میں رہیں گے. ابو ایک پارٹی میں آئے تو اسی میں رہے تھے. میں الحمدللہ اللہ نے, میں یہ اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میری پہلی سیاسی جماعت ہی پی ٹی آئی تھی. میری خواہش پوری ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے. لاسٹ سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے, لاسٹ ہی سمجھ لیں, اس کے بعد آپ خود ہی پبلک کے لیے میسیج جو بھی ہوا بتائیے گا. الیکشن کے بعد پبلک کے لیے آیا کہ جیسے اب بہت سارے میٹ اپ ہو رہے ہیں, گیدرنگز ہو رہی ہیں, کسی کے لیے کوئی دروازہ بند تو نہیں ہوگا, آتے رہیں گے لوگوں کے لیے کیا آپ ایک کہہ لیں اس کو لنک ہوگا جس سے وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے, اپنے مسائل شیئر کرتے رہیں گے. اس کے بعد ایک پبلک کے لیے میسیج دیجیے. میں آپ کو بتا دوں جی, میرے گھر کا جو گیٹ ہے نا, یہ پچھلے 40 سال سے صبح 9 بجے کھل جاتا ہے, رات 10 بجے تک کھلا رہتا ہے. چاہے ہم گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں,
کوئی برے والا کا بندہ بھی ادھر خدا نخواستہ ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, چوریاں بھی. آپ نے دیکھا میرے گھر ہیں کسی بندے کے پاس اسلحہ دیکھا آپ نے؟ نہیں. کوئی گن مین دیکھا ہے؟ کسی نے آپ کو اندر آتے روکا؟ آپ نے کس کو ملنا نہیں ملنا کسی نے روکا؟ 40 ایئرس سے یہ دروازہ ایسے کھلا ہوا ہے. رات کو جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے, صبح 9 بجے کھل جاتا ہے. یہ ٹرینڈ ایسے ہی رکھا ہے والد صاحب نے, اللہ اس کو ایسے ہی برقرار رکھے, انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. میں واٹس ایپ پہ دیکھیں, میں رات کو سونے سے پہلے میں 50 واٹس ایپ گروپوں میں سب کو کوشش کرتا ہوں جواب, اور فون ہاتھ میں ہوتا ہے ساتھ ساتھ بھی تو مس بھی ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا مطلب وی آر آلسو ہیومن, لیکن 90% میں پبلک سے ان ٹچ رہیں گے. تو دیکھیں یہ کام ہم کاری پبلک کے لیے رہے ہیں, اگر جیت کے یا ہار کے پبلک سے بھاگ جانا تو پھر یہ کام ہی نہ کریں. وہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں, ہماری تو مثال ہے, گیٹ کھلا رہتا ہے ہمارے گھر کا. سلمان بھائی لاسٹ پبلک کے لیے کیا بتانا چاہیں گے؟ الیکشنز آ رہے ہیں, خان صاحب کے حوالے سے کوئی میسیج, آخری میسیج دیں. اور بس جی میرا پیغام یہ ہے جی کہ ویسے تو لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, ہمارے پاس اس سارے نظام سے لڑنے کی صرف ایک ہی طاقت ہے. نہ ہم ڈنڈے سے لڑ سکتے, نہ بندوق اٹھا سکتے, ہمارے پاس ایک طاقت ہے, وہ ہے ووٹ کی. تو کائنڈلی یہی بات ہے, برادری ازم سے, دوستیوں سے, یاریوں سے, محلے داریوں سے نکل کے نا اس ووٹ کو عمران خان کے لیے نا اس کی امانت سمجھیں. خدا کا واسطہ ہے, یہ نہ سمجھنا کہ یار یہ کینڈیڈیٹ میرا نیبر ہے, اس کی شکل اچھی ہے, یہ پلیز اس دفعہ صرف ایک دفعہ ایز اے نیشن آپ ایک نیریٹو کو ووٹ دے دیں. خدا کا واسطہ دس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز یہ ہماری آنے والی نسلوں کو ڈیفائن کرے گا. اس دفعہ اگر ہم نے برادری ازم میں یا اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ میں یہ پیغام دیتا ہوں, اگر مجھے کسی ایسے بندے کو بھی خان صاحب کہیں گے نا ووٹ دینا جو مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہوگا, میں آپ کو آن اوتھ کہتا ہوں کہ میں اس کو ووٹ دوں گا. میں ایک نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں آزادی کے لیے, اور یہی ہماری حقیقی آزادی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.